جی معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم اردو ادب کے انتہائی مشہور و معروف شاعر افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کے حالات زندگی اور ان کی علمی و ادبی خدمات کا تذکرہ کریں گے۔ احمد ندیم قاسمی، جن کو بجا طور پر اردو ادب کا منگلہ ڈیم کہا گیا، 20 نومبر 1916 میں بمقام انگاوادی سون سیکسر ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے، جن کے والد کا نام پیر غلام نبی تھا اور والدین نے قاسمی کا نام احمد شاہ رکھا۔ انہوں نے اپنے نام کا پہلا حصہ احمد برقرار رکھا اور ندیم تخلص کیا، اور ان کے خاندان کے ایک بزرگ قاسم کی آل سے تعلق کی بنا پہ قاسمی صاحب نے اپنے نام کا حصہ قاسمی وہ اضافہ کر دیا، اور یوں وہ احمد ندیم قاسمی کے طور پر اردو ادب کی دنیا میں معروف ہوئے۔ انہوں نے قرآن مجید سے اپنے تعلیم کا آغاز 1920 میں کیا، اور 1924 میں والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا پیر حیدر شاہ انہیں اپنے پاس کیمبل پور اٹک لے گئے۔ قاسمی نے ابتدائی 4 جماعتیں وہ پرائمری اسکول انگا سے پاس کیں، اور چچا کے شیخو پورا تبادلے کے بعد قاسمی بھی ان کے ساتھ وہاں چلے گئے، اور 1931 میں انہوں نے میٹرک کیا اور صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں 4 سال وہاں پڑھتے رہے، اور 1935 میں صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام بی اے کا امتحان پاس کیا۔ وہ 1931 سے 1935 تک کالج کے رسالے نخلستان کے اردو اور انگریزی حصے کے مدیر بھی رہے۔ 1935 میں ریفارمز کمشنر کے دفتر میں وہ بطور محرر کے مقرر کیے گئے، مگر انہوں نے جلد ہی وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ محکمہ نہار میں بھی سب انسپیکٹر کے طور پر کام کرتے رہے۔ پھر وہ چھٹی لے کر 1940 میں منٹو کے پاس دلی چلے گئے۔ منٹو اس زمانے میں فلم بنجارہ وہ لکھ رہے تھے، تو قاسمی صاحب نے اس فلم کے لیے گیت لکھے، مگر وہ فلم وہ بن نہ سکی۔ قاسمی صاحب بہت سارے رسالوں میں بھی کام کرتے رہے۔ وہ 7 روزہ پھول جو کہ بچوں کا رسالہ تھا، تہذیب نسواں جو کہ لاہور سے شائع ہوتا تھا، خواتین کا رسالہ تھا، ادب لطیف لاہور سے شائع ہوتا تھا، یہ ان رسالوں کے مدیر بھی رہے، اور وہ 1947 سے 48 تک کے عرصے کے دوران ادبی رسالہ سویرا کے مدیر رہے، اور اس کے ابتدائی 4 جو شمارے تھے وہ ان کی ہی ادارت میں شائع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پشاور ریڈیو میں بطور سکرپٹ رائٹر بھی کام کرتے رہے، اور 1948 میں اپنی شادی کے بعد انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، اور پھر وہ لاہور آ گئے۔ لاہور میں انہوں نے رسالہ نقوش کی ادارت سنبھالی، اور اس کام میں ان کے ساتھ مشہور افسانہ نگار ہاجرہ مسرور وہ ان کے ساتھ تھیں۔ 1953 سے 1959 تک وہ امروز روزنامہ لاہور سے شائع ہوتا تھا اس کے مدیر کے طور پر کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اخباروں میں فقاہی کالم وہ لکھے، جن میں روزنامہ احسان، اس کے علاوہ ہلال پاکستان، حریت اور جنگ جیسے نامور اخباروں میں وہ فقاہی کالم وہ لکھتے رہے۔ 1963 میں انہوں نے ادبی رسالہ فنون جاری کیا، جو کہ اردو کا ایک انتہائی معروف رسالہ ہے، جو کہ ان کی وفات تک مسلسل جاری رہا، اور اس رسالے کے تقریباً 126 شمارے وہ شائع ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ مجلس ترقی اردو ادب اردو لاہور کے ڈائریکٹر منتخب ہوئے، اور اپنی وفات تک وہ 1974 میں یہ ڈائریکٹر منتخب ہوئے، اور اپنی وفات تک وہ اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ 10 جولائی 2006 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے تقریباً 12 شعری مجموعے اور 18 تقریباً افسانوی مجموعے چھوڑے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کالم بھی لکھے، اور بہت سارے انہوں نے اردو ادب کے شعبہ جات میں کام کیا، جس کی بنا پر ہی انہیں اردو ادب کا منگلہ ڈیم کہا گیا تھا۔ ان کا جو پہلا افسانہ تھا، مطبوعہ افسانہ، وہ بد نصیب بت تراش کے عنوان سے رسالہ رومان میں 1938 میں شائع ہوا تھا، اور ان کا افسانوی مجموعہ چوپال کہ دارالاشاعت لاہور سے شائع ہوا تھا، اور یہ سن تھا 1939 کا، اور اس میں تقریباً 14 افسانے تھے۔
اس کے علاوہ افسانوی مجموعہ بگولے جو ہے جس کا دیباچہ کرشن چندر نے لکھا تھا، اور اس میں 20 افسانے موجود تھے، اور یہ مجموعہ 1941 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا۔ طلوع و غروب کے عنوان سے ان کا مجموعہ 1941 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا، جس میں 9 افسانے شامل تھے۔ گرداب کے عنوان سے ان کا مجموعہ 1943 میں شائع ہوا، جس میں 15 افسانے تھے۔ سیلاب کے عنوان سے 12 افسانے اس مجموعے میں شامل تھے، اور یہ حیدرآباد دکن سے 1943 اور 44 کے دوران میں شائع ہوا۔ آنچل مجموعے میں ان کے 11 افسانے تھے، جو کہ ادارہ فروغ اردو کے زیر اہتمام 1944 سے 45 کے دوران میں شائع ہوا۔ آبلے کے عنوان سے جو مجموعہ شائع ہوا، اس میں تقریباً 3 بڑی طویل سی کہانیاں شامل تھیں، اور یہ 1946 میں ادارہ فروغ اردو لاہور کے زیر اہتمام شائع ہوا۔ اس کے علاوہ آس پاس کے عنوان سے انہوں نے مکتبہ فسانہ خاں کے زیر اہتمام 1948 میں شائع کیا، اور اس میں 8 افسانے شامل تھے۔ در و دیوار ان کا افسانوی مجموعہ جس میں 8 افسانے اور ایک ریڈیائی ڈرامہ شامل تھا، یہ 1949 میں جو ہے وہ منظر عام پہ آیا۔ اور سناٹا ان کا بڑا مشہور افسانوی مجموعہ ہے، جس کا دیباچہ مشہور ادیب اور نقاد وقار عظیم نے تحریر کیا تھا۔ اس میں 10 افسانے تھے، اور یہ 1952 میں شائع ہوا۔ بازار حیات اس میں 13 افسانے تھے، اور یہ 1955 میں شائع ہوا۔ برگ ہنا 10 افسانے تھے، اور 1959 میں شائع ہوا۔ اور گھر سے گھر تک اس میں 11 افسانے تھے، اور 1963 میں یہ راولپنڈی سے شائع ہوا۔ کپاس کا پھول ان کا معروف افسانوی مجموعہ ہے، اور ان کا نمائندہ افسانوی مجموعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ مکتبہ فنون لاہور سے 1973 میں شائع ہوا تھا، جس میں تقریباً 17 افسانے جو ہیں وہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ نیلا پتھر کے عنوان سے ان کا افسانہ مجموعہ 1980 میں شائع ہوا لاہور سے، جس میں 19 افسانے شامل تھے۔ اور کوہ پیما جو ان کا مجموعہ تھا، اور یہ آخری مجموعہ تھا جو ان کی زندگی میں شائع ہوا، اور یہ لاہور سے 1995 میں شائع ہوا، جس میں 10 افسانے شامل تھے۔ اور پتجھڑ کے عنوان سے ان کا مجموعہ جو ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی نے شائع کیا، جو کہ ان کی غیر مطبوعہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی جو اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے، اس میں وہ قلمی نام جو ہے وہ عنقا استعمال کیا کرتے تھے۔ اب ان کے کچھ شعری مجموعوں کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ دھڑکنے کے عنوان سے 1941 میں شائع ہوا، اور یہی شعری مجموعے کا جب دوسرا ایڈیشن چھاپا گیا تو وہ رم جھم کے نام سے 1944 میں شائع ہوا۔ جلال و جمال ان کا شعری مجموعہ 1947 میں، شعلہ گل 1953 میں، اور دشت وفا 1964 میں، محیط 1976 میں، دوام 1980 میں، لوح خاک 1999 میں، بسیط 1995 میں، اور ارض و سما کے عنوان سے ان کا شعری مجموعہ 2006 میں شائع ہوا۔ شکریہ۔